بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں MZ آٹوز ریپیئر۔ آج کی ہماری ویڈیو گاڑیوں میں انجن آلٹریشن کے حوالے سے ہے کہ جو دوست گاڑیوں کے انجن آلٹر کرواتے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو ہے۔ کچھ پوائنٹس میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ان پوائنٹس کو ہمیشہ آپ نے مد نظر رکھتے ہوئے گاڑی کا انجن آلٹر کروانا ہے۔ ویسے تو آلٹریشن بہت سارے ٹائپس کی ہوتی ہے، لیکن بیسک میں آپ کو دو بتا دیتا ہوں کہ ایک مثال کے طور پر آپ 1000 cc انجن نکلوا کے 1300 cc رکھوا لیتے ہیں یا 1300 کی جگہ پر 1600 1800 رکھوا لیتے ہیں، تو یہ کوئی بہت بڑی آلٹریشن نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ اس سے زیادہ cc کی آلٹریشن کرتے ہیں، مثال کے طور پر ایک 1300 cc کرولا گاڑی کے اندر 1800 cc تک کا انجن تو چلے آتا ہے، لیکن اگر 1300 cc کرولا کے اندر کوئی بندہ 2500 یا 3000 cc انجن رکھتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ کون سے پوائنٹس جو ہیں وہ آپ نے مد نظر رکھنے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ آپ نے سیفٹی کا دیکھنا ہے کہ اگر آپ زیادہ cc کا انجن لگا رہے ہیں تو کیا اس انجن کے حساب سے ظاہر ہے گاڑی تیز بھاگے گی، اوور سپیڈنگ۔ پہلے گاڑی 1300 cc جو تھی وہ جا رہی تھی 150-60 پہ، 2000 یا 2500 cc لگانے کے بعد گاڑی جا رہی ہے اب 230-40 پہ یا 250 پہ جا رہی ہے، تو آیا کہ اتنی سپیڈ کے حساب سے اس گاڑی کی باڈی بھی سٹرونگ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر اتنی سپیڈ میں اس گاڑی کی باڈی کہیں ہٹ ہوتی ہے، خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، تو اس کی باڈی جو ہے وہ برداشت کر جائے گی، یا اس گاڑی کے اندر اتنے سیفٹی فیچرز ہیں کہ وہ اتنے زیادہ cc کے انجن کی آلٹریشن کو برداشت کر جائے۔ اس کے بعد دوسری چیز آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ گاڑی بریک کے لحاظ سے کس قابل ہے، کیونکہ گاڑی پہلے 1300 cc کے حساب سے بھاگ رہی تھی تو اس کے بریک پیڈز جو ہیں وہ چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہے اسے روک لیتے تھے 150-60 کی سپیڈ تک، لیکن جب آپ نے زیادہ cc کا اس میں انجن لگایا ہے تو آیا کہ اس گاڑی کی بریک بھی اس قابل ہے کہ اس گاڑی کو اتنی اوور سپیڈنگ میں روک لے، اس کے بریک پیڈ یا اس کے روٹر جو ہیں، کیونکہ جب گاڑیوں میں آلٹریشن ہوتی ہے صرف انجن گیئر کی آلٹریشن نہیں ہوتی، اس میں جو ہے وہ ریئر ویل ڈرائیو گاڑیاں ہوتی ہیں ان میں ڈفرینشلز کی جو ہے وہ آلٹریشن ہوتی ہے، جس کو لوگ حصہ بھی بولتے ہیں۔ ڈفرینشل ہوتی ہے پیچھے یہ دونوں ویلز کے سینٹر میں جو ریئر ویل گاڑیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد گاڑی کی بریک کی بھی آلٹریشن ہوتی ہے کہ اس میں جو ہے وہ بریک پیڈ جو ہیں وہ زیادہ گرپ کے لگتے ہیں، اس میں روٹر جو ہیں وہ سوراخ والے لگتے ہیں، اس طریقے کا مطلب کہ آپ نے بریک کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ اس کے بعد ایک تیسری چیز جو ہے وہ بڑی اہم ہے، ریپیئرنگ کے مطلب یہ ہے کہ آپ جس گاڑی کے اندر جو کوئی آلٹر انجن رکھوا رہے ہیں، مثال کسی بھی گاڑی کا انجن رکھوا لیتے ہیں آپ جاپانی مارکیٹ سے اٹھا کے، بندہ کہتا ہے جی میں آپ کو آلٹریشن کر دیتا ہوں، یہ انجن پڑا ہوا ہے 2500 cc، لیکن یہ سمجھ لیں کہ آپ کو 1500 cc کے ریٹ میں انجن گیئر مل جائے گا، میں آپ کو لگا دیتا ہوں، تو اس میں جو ہے وہ آپ نے یہ چیز مد نظر رکھنی ہے، یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ آیا کہ بعد میں جب آپ گاڑی کی آلٹریشن کروا لیں گے تو بعد میں آپ کو اس انجن کے پارٹس مارکیٹ میں ملیں گے، اس گیئر کے متعلقہ پارٹس آپ کو ملیں گے، یا پھر اتنی جو ہے وہ اس قسم کی جو آلٹریشن کروائی ہے اس کا میکینک آپ کو مارکیٹ میں ملے گا۔ کیونکہ اکثر اوقات ہوتا یہ ہے کہ جو بندے آلٹریشن کرتے ہیں نا گاڑیوں کی، بعد میں وہی بندے جو ہیں وہ گاڑی والے کی بات نہیں سن رہے ہوتے، وہ بندہ جو ہے وہ پھر جگہ جگہ جو ہے وہ خوار ہوتا ہے، کیونکہ جو گاڑیاں آلٹریشن ہوتی ہیں ان میں بڑے مسئلے مسائل آتے ہیں، اس وجہ سے جو ہے وہ ریپیئرنگ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے گاڑی کی میکینیکل فٹنس جو ہے وہ ضرور چیک کرنی ہے، مد نظر رکھنی ہے، ذہن میں رکھنی ہے۔ میکینیکل فٹنس کیا ہے کہ میرے پاس ایک گاڑی آئی تھی کلٹس EFI جو 10-12 ماڈل والی شیپ ہوتی ہے، لمبی کلٹس، اس کے اندر بھائی نے ایک انجن رکھوایا ہوا تھا، کسی جاپانی گاڑی کا کمپیوٹر انجن تھا، ساتھ میں آٹومیٹک گیئر تھا۔ اس گاڑی میں مسئلہ یہ تھا کہ وہ گاڑی کوئی 700-800 کلومیٹر 1000 کلومیٹر چل کے ایکسل توڑ دیتی تھی، خاص طور پہ رائٹ سائیڈ والا ایکسل اس کا ٹوٹ جاتا تھا۔ اب اس گاڑی کو جب ڈائگنوز کیا تو پتہ یہ چلا کہ اس کے اندر جو ہے وہ جو ایکسل ہوتے ہیں گاڑی کے نیچے، گوڈے جس کو کہتے ہیں لوگ، وہ ان کے اندر ایک خاص قسم کی پلے ہوتی ہے، وہ تھوڑے بہت ڈھیلے ہونے چاہیے، تو وہ جو تھے وہ بہت ٹائٹ تھے، ہارڈ تھے، تو جب گاڑی کو تھوڑا بہت جمپ لگتا تھا، وہ ایکسل اوپر نیچے حرکت کرتا تھا، تو اس میں جو ہے وہ پلے بالکل نہیں ہوتی تھی حرکت کرنے کے لیے، تو وہ گاڑی جو ہے وہ چلتے ہوئے ایکسل توڑ دیتی تھی۔ تو اس طرح کی جو ہے وہ میکینیکل فٹنس آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اس کے انجن فاؤنڈیشن جو ہے ماؤنٹنگ، جس کو انجن ماؤنٹنگ کہتے ہیں، فاؤنڈیشن کہتے ہیں، وہ پراپر صحیح بنے ہیں، صحیح جگہ پہ فٹ ہوئے ہیں، کیونکہ اگر مثال کے طور پر فاؤنڈیشن ہی صحیح فٹ نہ ہو تو گاڑی کی باڈی کی وائبریشن نہیں جاتی۔
اس کے بعد ایک چیز ہے، آپ نے گاڑی کی الیکٹرانکلی جو ہے الیکٹریکل فٹنس جو ہے وہ ضرور چیک کرنی ہے۔ الیکٹرانکلی فٹنس کیا ہے؟ مثال کے طور پر کہ اکثر جو گاڑیاں آلٹریشن انجن ہوتے ہیں ان کو جلدی جو ہے وہ کوئی کمپیوٹر جو ہے یعنی اسکینر جو ہم گاڑی کو لگاتے ہیں جلدی کوئی اسکینر ڈیٹیکٹ نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو اس کی پراپر طریقے سے وائرنگ نہیں کی ہوتی، اس کے کین کے جو ہیں وہ کنیکشن نہیں کیے ہوتے، کین لو ہائی وغیرہ کے جو کمپیوٹر کو جاری ہوتی ہیں تاریں ان کا کنیکشن نہیں کیا ہوتا، یا پھر ساتھ میں اکثر گرپ نہیں آتا، اس طرح کے کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے وائرنگ کٹ آف ہوتی ہے یا کوئی نہ کوئی مسئلہ مسائل آ جاتا ہے۔ اس کے بعد مثال کے طور پر کیا ہو سکتا ہے کہ جس گاڑی کے اندر آپ مثال کے طور پر انجن رکھوا رہے ہیں وہ گاڑی جو ہے وہ اس کے اندر کیٹالیٹک کنورٹر جو ہے وہ نہیں تھا یا آکسیجن سینسر نہیں تھے، تو جو انجن آپ اندر رکھوا رہے ہیں اس کے کمپیوٹر کے ساتھ آکسیجن سینسرز کی وائرنگ آئی ہے، تو اب جو ہے وہ آپ آکسیجن سینسر وغیرہ تو لگوا لیں گے گاڑی کے اندر، کیٹالیٹک کنورٹر بھی لگوا لیں گے کوئی نہ کوئی، لیکن ہو سکتا ہے کہ اتنا پریشر جو اس کو ریکوائرڈ ہے اس کے آکسیجن سینسرز کو وہ پراپر نہ ملے اور گاڑی جو ہے وہ بعد میں کوئی نہ کوئی مسئلہ مسائل کرے۔ مثال کے طور پر گاڑی پیٹرول جو ہے وہ زیادہ کھانا شروع کر دیتی ہے۔ اکثر اوقات دوستوں کے فون آتے ہیں آلٹریشن گاڑیوں والوں کے کہ بھائی گاڑی کی ایوریج کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، یہ الیکٹرانکلی جو ہے وہ اس کی فٹنس ہے۔ تو اس طرح کے پوائنٹ جو ہے وہ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں تاکہ جب آپ گاڑی آلٹر کرواتے ہیں تو آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔